گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ الحمدللہ عز و جل دارالافتاء اہل سنت میں ہم حاضر ہیں۔ آئیے درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں، چنانچہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باقدینہ ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ کالز شامل کی جاتی ہیں اور وہ سوالات کرتے ہیں، آپ ان کے جوابات بھی عطا فرماتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کون کالرز ہیں ہمارے ساتھ اور وہ ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سے بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں اکثر ہمارے سر سے ٹوپی رہ جاتی ہے، ہم ٹوپی نہیں پہنتے، تو اس کے بارے میں آپ مجھے بتا دیں کہ تب کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ابھی جواب دلواتے ہیں، مزید بھی کال سنا دیجیے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، کیا حقیقت ہے؟ انشاءاللہ عصر اور مغرب کے درمیان روزہ رکھتے ہیں، صحیح ہے۔ مزید بھی کال ہو تو وہ سنا دیجیے۔ سر عسکر اطاری ٹیکسلا سے بول رہا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ میں نے 2 حج کیے ہوئے ہیں، ایک اپنا کیا ہے فرض حج اور ایک والد صاحب کے حج بدل کیا ہوا ہے۔ تو زندگی میں تو فرض ایک ہی حج ہے نا، تو میں نے والد صاحب کے نام کا حج کیا، مزید مطلب حج کرنا مزید میں حج کر سکتا ہوں یا حج کی نسبت کوئی اور کام مطلب کہ پیسے کہیں اور دے دوں یا انشاءاللہ ابھی جواب دیتے ہیں آپ کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ ہمارا سب سے پہلے جو ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا نماز میں ٹوپی پہننے سے متعلق، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ نماز میں ٹوپی پہننے کے حوالے سے فقہاء کرام نے 3 صورتیں لکھی ہیں کہ اگر ٹوپی نہیں پہنی تو اس صورت میں کیا حکم شرع ہوگا۔ اولاً تو یہ جان لیجئے کہ نماز کے اندر بندہ جتنی اچھی حالت اختیار کر سکتا ہے اسے وہ حالت اختیار کرنی چاہیے، یعنی اپنے لباس کے اعتبار سے، اپنی حیت کے اعتبار سے یہ جتنی اچھی حالت کے اندر نماز میں جا سکتا ہے بندے کو جانا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعراف میں یہ ارشاد فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، سبحان اللہ، یعنی ہر نماز کے وقت میں جو ہے وہ زینت کو اختیار کرو۔ تو علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ لباس اچھے سے اچھا اختیار کرنا یہ زینت کے اندر آتا ہے، اور یقیناً سر پر جو ٹوپی ہے، امامہ ہے، یہ چیزیں لباس کے اندر داخل ہیں۔ تو اس لیے فقہاء کرام نے جہاں اس مسئلے کا جواب دیا ہے تو وہاں پر نماز میں سر کو ڈھانپنے کے حوالے سے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ زینت کو اختیار کرو، یعنی اچھا لباس جو ہے وہ اختیار کرو۔ تو اس میں چونکہ سر کو ڈھانپنا جو ہے یہ بھی زینت کے اندر آتا ہے، تو اس لیے سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے کا یہ حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس لیے جب بھی نماز کے اندر آئیں تو اچھے سے اچھی حالت کے اندر، اور اس میں امامہ شریف یہ بھی شامل ہے، سر کو ڈھانپنا ٹوپی کے ذریعے یہ بھی شامل ہے۔ مزید زینت یہ ہے کہ ٹوپی کے ساتھ ساتھ اگر امامہ ہو تو زینت میں بھی ہے اور اس کے ساتھ ثواب میں بھی ہے کہ اس کے ذریعے ثواب کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب ٹوپی نہیں پہنی تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ اولاً تو یہ کہ جان بوجھ کے نہیں پہنی یا بھول کر نہیں پہنی۔
اگر تو جان بوجھ کر نہیں بھول گیا ہے بندہ کہ پہننا ہی بھول گیا تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہا. اب بعض اوقات نماز تو ہو ہی جائے گی اس کی. اب بعض اوقات لوگ جو ہے وہ باہر سے لا کے یوں پہنا دیتے ہیں, وہ نماز پڑھ رہا ہے, پیچھے سے کوئی آیا کہ دیکھا ننگے سر نماز پڑھ رہے تو وہ آ کے اس کو پہنا دی. اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس طرح کیا جائے. اگر کوئی اس طرح پڑھنا شروع کر دی اس نے نماز, تو اس کی نماز بہرحال ہو جائے گی. اب نہیں پہنی کسی نے تو یہاں علماء کرام نے 3 صورتیں لکھی ہیں. نمبر 1 کہ اس کے نہ پہننے کی وجہ کیا ہے. اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز میں اس کو جو ہے وہ خشوع اور خضوع حاصل ہو رہا ہے, گرمی ہو رہی ہے بہت شدید کسی کو, اور وہ ٹوپی پہنے ہوئے تو اس کی وجہ سے اس کو خشوع و خضوع حاصل نہیں ہو رہا, ننگے سر تغلل کی وجہ سے عاجزی کی بنیاد پر اس کو خشوع و خضوع حاصل ہو رہا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر, اس لیے اگر اس نے ٹوپی نہیں پہنی تو اس کا نہ پہننا بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے باعث ثواب بنے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ سستی کاہلی کی وجہ سے, کہ اس نے سستی کی وجہ سے کاہلی کی وجہ سے نہیں پہنی, جیسے بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں, تو پھر اس صورت میں یہ مکروہ تنزیہ ہے, ناپسندیدہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. نماز بہرحال اس میں بھی ہو جائے گی. اور تیسری صورت وہ بڑی سخت صورت ہے, اور عمومی طور پہ مسلمان سے یہ چیز متصور نہیں ہوتی کہ مسلمان اس طرح کی سوچ رکھے, لیکن اگر کسی نے ایسی سوچ رکھی تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے اس لیے نماز میں ٹوپی نہیں پہنی کہ ٹوپی تو کسی اہم ترین چیز کے بارے میں, کسی اہم معاملے کے اندر پہنی جاتی ہے, کسی اہم جگہ پر جاتے ہوئے, بڑی جگہ پر جاتے ہوئے پہنی جاتی ہے, نماز کی تو کوئی ایسی حیثیت ہی نہیں ہے. نماز کو اس نے بہت کم درجے کی چیز لیا, استخفاف کیا, اس کو کم سمجھا, تو اس صورت میں جو ہے وہ یہ کفر لکھا فقہ کرام نے کہ نماز کی تخفیف کرنا, نماز کا استخفاف کرنا, کہ اس کو ہلکا سمجھنا, کہ یہ کفر ہو جائے گا. کیونکہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے اور بہت بڑی چیز ہے, اس کو چھوٹا سمجھنا ہی کفر بن جائے گا. لیکن یہ کہ یہ مسلمان سے متصور کم ہے کہ مسلمان اس طرح کا معاملہ کرے. مسلمان کے بارے میں ہم یہ تصور نہیں کر سکتے, سوچ نہیں سکتے کہ اس نے ٹوپی اس وجہ سے چھوڑی ہوگی پہننا کہ نماز کے, چلو نماز کوئی چیز ہی نہیں کہ جس کے لیے ہم ٹوپی پہنیں, تو ایسا نہیں. عام طور پہ اس کی جو وجہ ہوتی ہے یہ سستی یا کاہلی ہوتی ہے. ہاں ایک سوچ عام لوگوں میں یہ ہوتی ہے کہ شاید جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ٹوپی پہننا نماز میں ثابت نہیں ہے, اس لیے نہیں پہنتے, تو یہ بات بالکل غلط ہے. اولاً اسلام سے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ طریقہ کار چلتا ہوا آ رہا ہے کہ آپ نمازوں کے اندر جو وہ ٹوپی پہنا کرتے تھے, امامے پہنا کرتے تھے. حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ امامے پہننے کی ترغیب موجود ہے کہ صحابہ کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی کہ جو امامے شریف کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو 70 گنا سے زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے. یعنی بغیر امامے کی نماز کے اور امامے کی نماز کے درمیان اتنا فرق یہ بیان کیا گیا ہے. اچھا, اور دوسرا یہ کہ بعض عربی کتب کے اندر یہ لکھا ہے کہ نماز کی حالت میں, عبادت کی جو حالت ہے اس میں جو مسلمانوں کا طریقہ کار متوارث چلا ہوا آ رہا ہے, مسلسل جو شروع سے چلا ہوا آ رہا ہے, وہ یہی ہے کہ سر کو ڈھانپ کے نماز پڑھتے ہیں. لیکن جو یہود ہیں, غیر مسلم ہیں, ان کی جو عبادت کا طریقہ لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ ننگے سر عبادت کرتے ہیں. یہ ان کی نشانیوں میں سے لکھا ہے. یعنی بعض علاقے جو ہیں ان کے اندر عبادت کرنا جو ننگے سر کی نشانی ہے وہ ان کی نشانی ہے, یہود و نصارہ کی نشانی ہے. تو اب جو ہمارے علاقے ہیں ان میں ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے عام طور پہ جو ہے وہ کفار کی عبادت گاہیں ہی کم ہیں کہ جہاں پہ ان کی عبادت کا اس طرح کا طریقہ کار ہو. تو بہرحال جو مسلمانوں کا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ سر کو ڈھانپ کر جو ہے وہ نماز پڑھی جائے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے ایک کتاب کے اندر یہ منقول ہے کہ آپ نے اپنے جو غلام تھے نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو ننگے سر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اگر میں تجھے کسی بڑے شخص کے سامنے بھیجوں تو کیا تو اس طرح ننگے سر اس کے سامنے جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ احق ان یتزین لہ, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت کو اختیار کیا جائے, اس کے لیے اہتمام کیا جائے. تو اس لیے نماز ہمیشہ سر کو ڈھانپ کر پڑھنی چاہیے, سر پہ ٹوپی ہو, اور سب سے بہتر یہ ہے کہ سر پر امامہ شریف ہونا چاہیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کتنا پیارا جواب اور کتنے پیارے مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے. تو نماز پڑھیے, ضرور پڑھیے. مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہی ہے, مگر نماز کو اس کے شایان شان طریقے سے پڑھیے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی. اور یہاں ضمن یہ بھی پوچھتا چلوں, چونکہ نماز میں ٹوپی پہننے یا نہ پہننے سے متعلق سوال تھا, مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ وہی غفلت اور سستی کی بنا پر بھی اکثر لوگ ٹوپی نہیں پہنتے نماز میں. تو امامہ تو یہ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے, الحمدللہ یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے.
تو جو پہنتے ہیں وہ پھر مسجد کی ٹوپی پہنتے ہیں اور عموماً وہ چٹائی والی یا پلاسٹک کی ٹوپی ہوتی ہے. تو ایک اس کا بھی مسئلہ بتا دیجئے کہ کیا غریب آدمی امیر سبھی یہ ٹوپی پہن سکتے ہیں اور یہ پہن کے نماز پڑھنا پھر کیسا ہے؟ اب وہ خود غور کر لیں کہ مسجد کی اس طرح کی ٹوپی اگر خود باہر سے خریدتے ہیں تو ایسی ٹوپی پہن کر وہ کسی افسر کے سامنے جائیں گے؟ بالکل نہیں. کسی دعوت کے اندر جائیں گے؟ ہرگز نہیں جائیں گے. اچھی سے اچھی ٹوپی ہی وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. تو اس لیے جہاں اتنے اہتمام کرتے ہیں اپنے آفیسز کے اندر اور اپنے گھروں کے اندر، تو ایک ٹوپی بھی اپنے ساتھ رکھ لیا کریں کہ جو نماز کے وقت میں اس کو پہن لیا کریں. ویسے تو لباس کے اندر ہی آپ شامل رکھیں کہ اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھا کریں. جو ہماری تہذیب ہے، ہمارا طریقہ کار ہے، وہ یہی ہے کہ سر کو ڈھانپ کر رکھا جاتا ہے. ورنہ کم از کم اتنا تو ہو کہ نماز کے لیے جا رہے ہوں تو آپ کے پاس ٹوپی ہونی چاہیے. اس ٹوپی کے اندر آپ نماز پڑھیں. مسجد کی ٹوپی کے اندر نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ وہ ٹوپی ایسی ہوتی ہے کہ عام طور پہ جو ٹوپیاں وہاں پہ رکھی جاتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو پہن کر آدمی کسی بڑے شخص کے سامنے، کسی ذی وجاہت کے سامنے جا ہی نہیں سکتا. نہیں پہن سکتے کسی مطلب مکرم معزز شخص کے سامنے. بازار میں بھی ایسی ٹوپی پہن کے نہیں جا سکتے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم لباس پر کتنا خرچہ کرتے ہیں سستی کی وجہ سے. ہم ایک موبائل فون خریدتے ہیں تو اس کا پاؤچ خریدتے ہیں، اپنی گاڑی خریدتے ہیں تو ان کی سیٹ کور بنواتے ہیں. ہم ایکسٹرا خرچہ کرتے ہی ہیں نا. تو ایک ٹوپی جو چند روپوں میں مل جائے اور وہ ہم اپنے جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ایسی ٹوپی خریدیں اور اس پر امامے کا تاج بھی سجائیں. چلیں کم از کم اتنا ہی کر لیجئے کہ ٹوپی اپنے جیب میں رکھ لیجئے. مسجد کی ٹوپی جو کہ پلاسٹک یا چٹائی کی ٹوپی ہوتی ہے اس سے اجتناب کیجئے. مفتی صاحب یہاں ضمناً یہ بھی ان کی رہنمائی فرما دیجئے ہم سب کی کہ مسجد میں جو آتے ہیں اگر فجر میں آئے یا ایسا لباس پہن کر آتے ہیں جو رات کو سونے کا لباس ہوتا ہے یا بالکل مطلب جو گھر پہ پہننے کا لباس ہوتا ہے وہ پہن کے مسجد میں آ جاتے ہیں، جبکہ آپ نے ابھی آیت پاک سنائی کہ مسجد جانے کے لیے، نماز جانے کے لیے زینت اختیار کی جائے. تو یہ ایسا لباس پہن کے مسجد جانا، نماز پڑھنا کیسا؟ ظاہر ہے بالکل ناپسندیدہ کام ہے اس طرح کرنا کہ ایسے لباس پہن کر جو ہے وہ اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آ جانا. اور یہی لباس پہن کر ہم کسی کے سامنے نہیں جاتے، دعوت میں، کسی کے گھر پہ، آفس میں نہیں جائیں گے. اصل میں سب سے بڑی چیز ہے کہ جب تک آپ اہمیت نہیں دیں گے نا اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ اہمیت دیں گے کسی چیز کو تو خود ہی آپ اس کے لیے اہتمام کریں گے. تو اصل مسئلہ جو ہے نا وہ دین سے دوری ہے. اب بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ ایسی باتیں سن کر وہ یہ بھی بات کریں گے کہ بھائی یہ کیا، نماز پڑھ لیں یہ بہت ہے ہمارے لیے. تو یہ سوچ کا فرق ہے. نماز پڑھنے بہت نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنے کی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے رہا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کی طرف سے آپ کو توفیق ملی ہے کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سعادت عطا فرما رہا ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو ہے وہ اس کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں. تو اس لیے حدیث پاک کے مطابق بندہ کم از کم یہ تصور کرے کہ جس وقت وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. یعنی یہ تصور کم از کم ہے. تو سوچے تو صحیح نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں ایسی حالت کے اندر جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. تو بہرحال اپنے ذہن کے اندر جب ہم نماز کی اہمیت کو اجاگر کریں گے، یہ سوچیں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ بھی یہ تھا کہ وہ نماز میں جب حاضر ہوتے تو بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو ہم بہت زیادہ اہتمام نہ کر سکے تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو اہتمام کریں اور اس کے ساتھ جو ہے رب عز و جل کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو تاکہ صحیح طریقے سے ہمیں نماز پڑھنے کا جو سرور ہے، جو ذوق ہے وہ حاصل ہو سکے. ذوق بھی حاصل ہو سکے، اس کی برکتیں بھی مل سکیں. نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. ہم بھی غور کریں کہ کیا ہم نماز پڑھنے کے باوجود بے حیائی اور برائی کے کاموں سے رکتے ہیں؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم کسی کا دل بھی دکھا دیتے ہیں. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، حرام روزی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں اس میں کہیں سستی کا مظاہرہ ہے، کہیں غفلت کا مظاہرہ ہے، خشوع و خضوع کی کمی ہے؟ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے سنتے رہے. ابھی گزشتہ مدنی مذاکروں میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے بہت پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے تھے. تو آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، مدنی مذاکرے سنتے رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل ہماری نمازیں بھی درست ہوں گی، ہمیں نماز پڑھنے کا جذبہ بھی ملے گا اور انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی. مزید کالر نے ہم سے سوال کیا تھا کہ عصر مغرب کے درمیان روزہ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں عصر اور مغرب کے درمیان روزہ یہ ہمارے ایک تو ہمارے درمیان کہلاتا ہے عصر مغرب کے درمیان،
اور بعض مقامات پر یہ اثر کا روزہ کہلاتا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے فتاوی رضویہ کی 23ویں جلد کے اندر اس حوالے سے سوال ہوا تھا کہ بعض لوگ جو ہے وہ عصر اور مغرب کے درمیان کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں اور اس کو عصر کا روزہ کہتے ہیں، اور اس کی وجہ مختلف بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ موت کے وقت اس سے جو ہے وہ پیاس سے بندہ بچا رہے گا، اور پھر جو ہے وہ جب اٹھنا ہوتا ہے قبر کے اندر تو اس میں اس وقت بھی جو ہے وہ عصر کا وقت ہوتا ہے۔ تو مختلف اس کی باتیں لکھی تھی کہ یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ سوال کرنے والے نے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا، تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ جو حدیث اور فقہ ہے اس کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی حدیث سے یا جو فقہ کی کتابیں ہیں اس سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ عصر کے روزے کی کوئی بات بیان کی گئی ہو۔ البتہ بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، لیکن اس کو عصر کا روزہ بہرحال نہیں بولا جاتا تھا، تو وہ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ پھر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ بزرگوں کے طریقے پر عمل کیا جائے، کیونکہ بندہ جتنا لذات شہوانی سے بچا رہے گا، خواہشات سے بچا رہے گا، اتنا ہی بہتر ہے۔ تو کھانا پینا چونکہ لذات میں سے ہے، خواہشات میں سے ہے، تو جتنا اپنے آپ کو بچاتا رہے گا اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہوگا۔ تو بہرحال عصر اور مغرب کے درمیان روزے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن اس درمیان اگر کوئی بھوکا رہتا ہے اور بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے رہتا ہے تو انشاءاللہ وہ اس کے لیے باعث ثواب ہوگا، اچھا ہوگا اس کے لیے کہ اس کو اس پر ثواب ملے گا، لیکن بہرحال اس کو عصر کا روزہ یا عصر مغرب کا روزہ یہ نہیں کہہ سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ٹیکسلا سے ہمارے ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا حج سے متعلق، حج فرض کر چکے ہیں، والدین کی طرف سے بھی حج کیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یعنی وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ 2 حج کر چکے ہیں، ایک حج جو ہے وہ اپنا بھی کر چکے ہیں، فرض ادا کر چکے ہیں، اور والد صاحب کی طرف سے بھی حج بدل وہ کر چکے ہیں، تو اب وہ نفلی حج کرنا چاہتے ہیں، تو یہ نفلی حج کرنا ان کے لیے بہتر ہے کہ یا وہ رقم جو ہے وہ کسی غریب کو دے دیں، یہ بہتر ہے؟ دیکھیں ثواب دونوں کے اندر ہے، یعنی اگر نفلی حج بھی کسی نے ادا کیا تو اس پر اس کو ثواب ملے گا، نیکی کا یہ کام اس کا ہوگا۔ یعنی بعض لوگ یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ اب حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حج کرنے کی حاجت نہیں ہے، اتنا خرچہ کیا کرنے کی ضرورت ہے، حج اتنا خرچہ، دیکھیں اس طرح تو نہیں کہا جائے گا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کرنا کیا چاہیے، یعنی اگر اس نے حج ادا کیا چاہے نفلی حج ہو اس پر اس کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک بہت بڑی تعداد تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو ہر سال حج کیا کرتے تھے، اور تابعین کی ایک بڑی تعداد تھی کہ جو حج ہر سال ادا کیا کرتی تھی، تو حج نفل بھی اگر کوئی ادا کرے گا تو اس پر اس کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں اب رہا یہ کہ ایک طرف ایک غریب کی جو ہے وہ مدد کی ضرورت ہے، اس کو مدد کی حاجت ہے، مثلا اس کے گھر میں جو ہے وہ کھانے پینے کی قلت ہے، یا اس کے گھر میں شادی ہے، یا اس طرح کے دیگر معاملات ہیں، اور دوسری طرف اس کو حج کے لیے جانا، نفلی حج کے لیے، تو یہاں پر جو ہم ترغیب دیں گے اس کو یہی دیں گے کہ آپ چونکہ حج ادا کر چکے ہیں، فرض حج ادا کر لیا آپ نے، تو اس لیے اگر اس کی حاجتیں زیادہ ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پھر آپ اس غریب کی جو ہے وہ مدد کر دیں۔ لیکن بہرحال دونوں باتیں اس کے لیے جائز ہیں، بہتر یہی ہے کہ چونکہ وہاں پر ایک غریب جو ہے وہ حاجت مند ہے کہ جو اسی پر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ یہ مدد کر دے گا، تو یہ بندہ جو ہے وہ کوئی اور بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے، نہ امید ہے اس طرف سے، تو یہ اگر کر دیتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ غریب ہی کی اس کو مدد کرنی چاہیے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا مفتی صاحب کہ آپ ضروری ہے کہ 5 لاکھ روپے والا پیکیج لیں، آپ اگر 3 لاکھ روپے والا پیکیج لے لیں اور 2 لاکھ روپے اس غریب کی مدد کر دیں، دونوں کام ہو جائیں گے، یہ بھی ممکن ہے، کر سکتے ہیں اس طرح۔ جزاک اللہ تعالیٰ خیر۔ مزید ہمارے ساتھ کالر ہیں، آئیے دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا سوال کرتے ہیں۔ جی میرا نام احمد اطاری، میں صبح پنجاب سے کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ میں گھر میں نا تقریباً 2-3 سال سے چراغا کر رہا ہوں 5 دن پاک کے نام کا، تو کیا یہ کرنا میرے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ جی مزید سوال بھی سنا دیں۔ مجھے قرآن شریف نہیں پڑھنا آتا، میرے بھائی جان کہتے ہیں قرآن شریف کے لفظوں پہ انگلی رکھ کر قرآن شریف پڑھو اور قرآن شریف کا ثواب ملے گا، یہ اس کا مجھے تصویر بتا دیں، کیا ایسا ہی ہے؟ جی مزید بھی سوال سنا دیجیے۔ میں رئیس شیخ بات کر رہا ہوں کراچی سے، میرا بیٹا ہے 4 ماہ کا، اچھا اس کا جو ہے وہ عقیقہ ہم نے 7 دن کے بعد نہیں کیا تھا، تو اگر اب ہم عقیقہ کرنا چاہیں تو کیا 2 بکرے لازمی ہیں یا 1 بکرے سے بھی ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، 4 ماہ کے بچے کا عقیقہ نہیں کیا تو کیا 2 بکرے دینے پڑیں گے؟ صحیح۔ مزید بھی سوال سنائیے۔
چنور سے امجد حسین بات کر رہا ہوں. میں نے سوال پوچھنا تھا کہ اگر امام مسجد کی بیوی فوت ہو جائے تو وہ شادی اس نے نہ کی ہو تو کیا وہ امامت کرا سکتا ہے؟ کوئی 10 سال سے اس نے شادی دوبارہ نہ کی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. یہ ہمارے پنجتن کے غلام ہیں، یہ چراغا کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں؟ بہرحال کر سکتے ہیں. دیکھیں چراغا کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صورت نہیں بتائی کہ کس طریقے سے چراغا کرتے ہیں. عام طور پہ چراغ جلا دیتے ہیں گھروں کے اندر. غوث پاک رضی اللہ عنہ کوئی ایک آدھ چراغ جلا لیتے ہیں تو دیکھیں جائز تو ہے. اگر اس میں کوئی ایسی اسراف والی بات وہ نہیں کرتے تو چراغ جلانا تو جائز ہے. لیکن دیکھیں چراغ جلانے کا جو مقصود ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تعظیم. اور فی زمانینہ جو میرا اپنا جو خیال ہے اس کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے زمانے کے اندر جو ہے وہ تعظیم کا جو طریقہ کار ہے نا وہ لائٹنگ وغیرہ کے ذریعے ہوتا ہے. ہاں کسی اور طریقے سے ہوتا ہے. اب چراغ جلا کر جو ہے وہ عام طور پہ تعظیم کا سلسلہ ہوتا نہیں ہے. اگر کوئی جلائے گا تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ناجائز کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے. تو اس لیے یا تو یہ کہ وہ ایسی صورت ہونا کہ جس کے ذریعے سے معلوم ہو رہا ہو کہ یہ ان کا دن منا رہا ہے یا ان کی تعظیم کے لیے کوئی اہتمام کر رہا ہے تو وہ کریں. باقی اس سے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ جتنی رقم یہ چراغا پر لگاتے ہیں اتنی ہی رقم یہ پنجتن پاک کے لیے صدقہ کر دیں. یعنی کسی غریب کو وہ رقم دے دیں تو انشاءاللہ پنجتن پاک رضی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم جو ہے وہ اس سے ضرور خوش ہوں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اچھی نیت سے ہی کریں گے تو یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا کہ کسی غریب کی مدد بھی ہو جائے گی. ان کے ایصال ثواب کے لیے کر لیں تو انشاءاللہ ان کا فیض بھی ان کو حاصل ہوگا. ماشاءاللہ. وہ غریب کو بھی دے دیں، لنگر رسائل کر لیں. جی کچھ بھی کر سکتے ہیں. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے نا. چراغ پر جتنا آپ کا خرچہ آتا ہے، کبھی چراغ ٹوٹ جاتا ہوگا تو اس میں گھی یا تیل وغیرہ ڈالتے ہوں گے، تو اگر اتنی ہی رقم آپ کوئی رسالہ امیر علیہ سنت کا، مکتبۃ المدینہ کی کوئی کتاب خرید کر، سی ڈی خرید کر وہ تقسیم کر دیجئے. اور اگر اس رسالے کو پڑھ کر، اس بیان کو سن کر اگر کسی کی تقدیر بدل گئی، وہ نمازی بن گیا، تو یہ بھی تو ثواب کا ایک ذریعہ ہے نا، اور ثواب جاریہ کا ذریعہ ہے انشاءاللہ عز و جل. بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے. یعنی جنت کے حقدار بن جائیے. جو ظاہر ہے رب کو راضی کر لے گا تو جنت تو اسی کی ہے نا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ہمارے ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا کہ مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، تو اب مجھے میرے بھائی نے بتایا تھا کہ قرآن پر یوں انگلی رکھ کے آپ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک یہ ہر طرح سے باعث برکت ہے. سبحان اللہ. یعنی اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. کیا بات. قرآن پاک کو پڑھنا یہ بھی باعث ثواب ہے. بندہ پڑھے گا تو اس کا ایک ایک حرف کے اوپر ثواب کی بشارتیں موجود ہیں. ماشاءاللہ. قرآن پاک کو دیکھنا کیا بات، یہ بھی ثواب کا سبب ہے. اور باوضو قرآن پاک کو چھونا تعظیم کی نیت سے، احترام کی نیت سے، یہ بھی باعث برکت ہے، ثواب کا سبب ہے کہ اس کو چھونے کی وجہ سے بھی اس کو ثواب ملے گا. حتیٰ کہ فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ گھر کے اندر قرآن پاک کو رکھنا یہ بھی برکت کا سبب ہے. یعنی اگرچہ اس کو نہیں پڑھتا، یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے قرآن پاک جب گھر میں رکھا ہوا ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھا اور اس کے گھر میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے تو یہاں تک فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ یہ اس کے لیے باعث ثواب ہوگا، برکتیں ملیں گی اس کو. قرآن پاک اچھی نیت کے ساتھ اس نے رکھا ہوا ہے تو لیکن جہاں تک رہا ثواب کا معاملہ، تو یہ بنیادی قاعدہ ہے کہ ثواب عقل کے ذریعے ثابت نہیں ہوتا. ثواب جو بھی ہوتا ہے وہ اس کے لیے کسی نہ کسی نص کی ضرورت ہوتی ہے، حدیث کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، یا بزرگان دین رحمہم اللہ جو اقوال بیان کرتے ہیں ثواب کے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان تک پہنچے ہوئے ثوابات ہوتے ہیں، وہ ثواب ان کو معلوم ہوتے ہیں. تو یوں ثواب ہوتا ہے. ہم اپنی عقل کے ذریعے یہ ثواب ہم بیان نہیں کر سکتے. مثلا قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھ لیں، پورا قرآن پڑھنے کے برابر ہے. اب کوئی کہ یہ تو 4 آیتوں کی صورت ہے، لہذا سورۃ کافرون جو 6 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کو کوئی پڑھے گا 3 دفعہ تو پھر اس کو جو ہے وہ زیادہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملنا چاہیے. تو ایسا ہم اپنی عقل سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو ثواب ہوتے ہیں یہ خاص احادیث طیبہ اور نصوص کے ذریعے سے ثابت ہوتے ہیں. بزرگان دین بھی بہت سارے ثوابات بیان کرتے ہیں. اب وہ جو بیان کرتے ہیں نا وہ ان تک پہنچے ہوتے ہیں. اصل میں دیکھیں جو مخصوص فضیلتیں ہوتی ہیں نا جو بیان کرتے ہیں بزرگان دین، اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے یہی بیان فرمایا ہے کہ وعید اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے عقیقے کا مسئلہ آگے انہوں نے سوال کیا ہوا ہے، اس میں بھی یہ آئے گی بات
کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ جب اس طرح کی باتیں بزرگان دین بیان کرتے ہیں نا تو یہ سما پر محمول ہوتی ہیں، یعنی انہوں نے سنی بھی ہیں، کہیں سے ان تک پہنچی ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ بذریعہ کشف بھی حاصل ہو سکتی ہے، ممکن ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سما کی تو مطلب قید تو نہیں ہے، کشف میں بھی سما ہی ایک طرح کا کہ وہ کشف یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے خواب کے اندر دیکھا یا ان کو بشارت دی گئی اس طرح کی، تو وہ اس لیے اس بات کو آگے بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن پاک کو ہاتھ لگا رہے ہیں وہ انگلی لگا کر، اس بنیاد پر یہ کہیں کہ ان کو جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، تو یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اچھی نیت کے ساتھ قرآن پاک کو دیکھ رہے ہیں، اس پر ہاتھ لگا رہے ہیں، تو اس کا ثواب ان کو ملے گا، لیکن یہ کہنا کہ قرآن پڑھنے کا ثواب ان کو مل رہا ہے، ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ، جزاک اللہ تعالی خیرہ۔ امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں، قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیجئے، انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا۔ جب قرآن پاک کو دیکھ کر اس کے مطلوبہ طریقے کے مطابق آپ قرات کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور قرآن پاک صحیح طور پر پڑھنے کے لیے، قرات کے مطابق، تجوید کی رعایت کے مطابق پڑھنے کے لیے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کیجیے۔ آپ دن بھر کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، رات کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے علاقے کی، محلے کی کوئی بھی مسجد میں جہاں دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے، صرف چند منٹ دے دیجئے، انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک پڑھنا آپ سیکھ جائیں گے۔ ہمارے رحیم شیخ اسلامی بھائی، یہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ 4 ماہ کا بچہ ہے، اب وہ عقیقہ نہیں کر سکے پہلے، تو اب کیا 2 بکرے دینے پڑیں گے ان کو؟ کسی نے بتا دیا ہوگا؟ ایسا نہیں، یعنی عقیقہ جو کرنا سنت مبارکہ ہے، جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے 7ویں دن جو ہے اس کے بال کٹوائے جائیں اور اس کا عقیقہ کیا جائے۔ صحیح، یعنی 7ویں دن سے مراد یہ ہے مثلاً جو ہے وہ منگل کے دن بچے کی ولادت ہوئی ہے تو پیر کے دن اس کا جو ہے وہ عقیقہ کرنا، یعنی آنے والے پیر جو ہے اس میں اس کا عقیقہ کیا جائے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور اگر 7ویں دن نہیں کر سکا تو 14ویں دن کرے، یعنی اگلی پیر کو کرے، اور پھر اگر 14ویں دن بھی نہیں کر سکا تو پھر 21ویں دن کرے، پھر ہر 7ویں دن، یعنی اس کا حساب یہ ہے کہ اگر منگل کے دن ولادت ہوئی ہے تو کسی بھی پیر کو وہ عقیقہ کرے، یہ طریقہ کار ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ 7ویں دن کر لے، یعنی آنے والی پیر کو کر لے، لیکن آنے والی پیر نہیں کیا تو پھر طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی آنے والی پیر کے اندر جو ہے وہ عقیقہ کا دن اس کے لیے گویا کہ 7واں دن ہے، لیکن کسی بھی دن کرے گا عقیقہ بہرحال ہو جائے گا اس کا۔ اب یہ 2 یا 1 کا مسئلہ یہ لیٹ ہونے سے نہیں ہے کہ تاخیر ہو گئی یہ تو اس لیے جو ہے وہ 4 مہینے کے بعد 2 ہو جائے، ایسا نہیں۔ لڑکی کی جب بھی ولادت ہو، اس کا عقیقہ کرنا ہو تو پھر اس صورت میں 2 بکرے ہی کرنے چاہیے اگر استطاعت ہے تو، اور اگر استطاعت نہیں ہے تو 1 بکرا بھی کر لیں گے تو اس صورت میں عقیقہ ان کا ادا ہو جائے گا۔ جزاک اللہ تعالی خیرہ۔ احمد بھائی ہمارے چنیوٹ سے، انہوں نے سوال کیا تھا کہ امام صاحب ہیں مسجد کے اور ان کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، اب کیا ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ ہاں، وہ کہہ رہے ہیں 10 سال سے جو ہے انہوں نے شادی نہیں کی تو ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ تو ایک تو بیچاروں کی بیوی چلی گئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ غیر شادی شدہ امام کے پیچھے جو ہے وہ نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو شادی شدہ نہیں ہے اس کے پیچھے چاہے اس کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہو یا سرے سے اس نے نکاح ہی نہ کیا ہو، اگر وہ صحیح القرات ہے، صحیح العقیدہ ہے، عقیدہ اس کا درست ہے، قرات اس کی درست ہے، نماز کے مسائل وہ جانتا ہے، معذور شرعی نہیں ہے، اور تو اس طرح وہ نماز اگر ادا کرواتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ چونکہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، 10 سال سے شادی نہیں کی، یا ویسے کوئی امام غیر شادی شدہ ہے تو بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ کئی صحابہ، کئی جو بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین ہیں انہوں نے شادیاں کی نہیں ہیں۔ امام شافعی کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے یا تو سرے سے شادی کی نہیں، کی تو فوراً جو ہے وہ جدائی ہو گئی تھی، اور اتنے بڑے امام تھے وہ، ان کا مذہب بھی یہی ہے کہ نفلی عبادت سے جو ہے وہ نکاح سے نفلی عبادت افضل ہے، اگرچہ احناف کے نزدیک، ہمارے نزدیک جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک نفلی عبادت سے نکاح کرنا افضل ہے۔ تو اس طرح کے بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کی ایک پوری فہرست ہے، کتابیں لکھی ہیں علماء نے اس پر۔ اس بنیاد پر کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وجوہات ہوتی ہیں نکاح نہ کرنے کی۔ تو یہ جو تصور بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہوتا ہے کہ غیر شادی شدہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ یہاں تک بعض افراد کہہ ڈالتے ہیں کہ جس کی شادی نہیں ہوئی اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔
کہ اگر کسی نے شادی نہیں کی، شادی کرنا چاہیے، جس کی استطاعت ہے، جس کے اوپر معتدل حالت کے اندر ہے، نفقے پہ قدرت رکھتا ہے، تو اس کے لیے سنت موقدہ ہے کہ وہ شادی کر لے. لیکن بہرحال اگر کسی نے شادی نہیں کی تو اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑا پیارا آپ نے جواب ارشاد فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس میں امام صاحب کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے. اگر امام صاحب کو پتہ چل جائے کہ امام صاحب کی چونکہ شادی انہوں نے نہیں کی، اس وجہ سے میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، ان کو پتہ چلے گا تو ظاہر وہ ناراض ہوں گے. جی، ان کی دل آزاری ہو سکتی ہے. الحمدللہ عز و جل ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمیں یہ ذہن دیا کرتے ہیں کہ علماء کرام سے مربوط رہیے. تو علماء کرام سے، مفتیان کرام سے مربوط رہیں گے تو ہم انشاءاللہ عز و جل کسی بھی معاملے میں غلطی کرنے سے، گناہوں سے انشاءاللہ عز و جل بچیں گے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہماری توجہ دلانا چاہتے ہیں. باپا کی یہ توجہ آئیے ہم بھی سنتے ہیں. جی. نحمد و نصلی و نسلم علی رسول النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفن کی واپسی صفحہ نمبر 12. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار بیزن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے، جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے روزے رکھے، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. باپا آپ نے رہنمائی فرمائی. میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس. الحمدللہ عز و جل باپا ہماری شرعی رہنمائی فرماتے رہتے ہیں، اور باپا کتنا توجہ سے مدنی چینل دیکھتے ہیں. جزاک اللہ تعالی خیرہ. باپا آئندہ بھی رہنمائی فرماتے رہیے گا. جی، مزید انشاءاللہ سلسلے میں کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم سے وہ سوال کیا کر رہے ہیں. محمد رمیز اتاری تراباد جیکوبت سے بات کر رہا ہوں. حضور میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا اقامت تکبیر یعنی کرسی پہ بیٹھ کے دی جا سکتی ہے؟ جو معذور ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، وہ بیچ میں کھڑے ہو کے تکبیر دے سکتا ہے؟ برائے مدینہ اس کا جواب عطا فرمائیں. انشاءاللہ. مزید بھی کال سنا دیجیے. محمد تنویر اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. دارالافتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ برائے کرم مفتی صاحب آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ اگر ہم امام صاحب کے ساتھ تیسری رکعت میں ملے اور امام صاحب نے اپنا حسب معمول وہ سلام پھیرا تیسری رکعت میں مغرب کی اور ہم کھڑے ہوئے، لیکن اس کے بعد ہم 3 جو بقیہ نماز ہم ادا کر رہے تھے اس میں سے کوئی بھی اگر ہم سے کوئی واجب چھوٹ گیا تو اب اس میں کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ کیونکہ ہم نے نماز تو امام صاحب کے ساتھ شروع کی تھی، تو اس میں ہمیں سجدہ سہو کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید کال بھی سنا دیجیے. میں نے پوچھنا تھا کہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہے، اور ان کا میں ریفرنس جاننا چاہتا تھا کہ قرآن حدیث سے مجھے اس چیز کا ریفرنس مل جائے. سبحان اللہ. ہمارے رمیز اتاری بھائی ہیں اتار آباد، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اقامت اگر کرسی پر بیٹھ کر دی جائے دے سکتے ہیں یا نہیں، یا کوئی معذور ہو تو؟ دیکھیں، اقامت یا اذان دونوں کا حکم شرع یہ ہے کہ بیٹھ کر نہیں دی جائے گی. یعنی اگر کوئی بیٹھ کر اذان دے دیتا ہے تو یہاں تک فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ وہ اذان کا اعادہ کرے، واپس اذان دے. اچھا. لیکن اقامت کا اعادہ یعنی دوبارہ دینا یہ مشروع نہیں ہے، یعنی اجازت نہیں کہ اقامت دوبارہ دی جائے. تو اگر کسی نے غلطی سے دے دی اقامت تو اب دوبارہ اس کی تکرار نہیں ہوگی کہ دوبارہ اس کو دہرایا جائے. لیکن یہ کہ اس کی اجازت نہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ بیٹھ کر اقامت کہے، اور خاص طور پہ یہ جو فرما رہے تھے کہ کرسی پہ بیٹھ کر، یعنی کوئی صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہی ہیں، معذور ہو گئے، اب وہ چاہتے ہیں کہ میں امام کے عین پیچھے بیٹھ کر جو ہے وہ کرسی پر اقامت کہوں. تو جو ہمارا نیا رسالہ ہے مفتی فضیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام، تو اس میں بھی آپ نے خاص اس بات کی طرف جو ہے وہ ترغیب دی ہے اور آپ نے اس کی نصیحت کی ہے
کہ جو کرسی پر بیٹھ کر جن کے لیے نماز پڑھنا درست بھی ہو جاتا ہے تو ان کو کرسیاں جو لگانی ہیں وہ صف کے کونے میں لگانی ہیں. صحیح. بالکل کنارے پہ صف میں لگائیں, درمیان میں وہ نہ لگائیں. صحیح. تو آپ درمیان میں لگائیں گے تو اس سے صف کے اندر جو تشویش پیدا ہوتی ہے لوگوں کو, تو اس لیے اب جب ظاہر سی بات ہے کہ مؤذن صاحب نے جو اقامت کینی ہے تو عین پیچھے بیٹھ کر ہی کینی ہے, تو اب وہ درمیان میں جو ہے وہ کرسی لگائیں گے تو اس سے صفوں کے حوالے سے بھی تشویش پیدا ہوگی. تو ایک تو ویسے ہی بیٹھ کر اقامت دینے کی اجازت نہیں ہے, کھڑے ہو کر ہی اقامت دی جائے گی, تو کسی اور کے ذریعے سے وہ اقامت دلوانے کی ترکیب بنائے. اور دوسرا ہی کہ کرسی پر درمیان میں لگانے کی اجازت نہیں ہے, کرسی ویسے ہی سب کے کونے میں لگانی ہے. صحیح. جزاک اللہ تعالی خیر. آمین. محمد تنویر اتاری یہ سوال کر رہے ہیں ہم سے کہ اگر امام صاحب کے ساتھ تیسری رکعت میں شامل ہوئے اور پھر کوئی واجب بھی چھوٹ گیا تو کیا کیے؟ دیکھیں یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب نے سلام پھیر لیا, اس کے بعد جو ہے وہ یہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر پھر ان سے کوئی چھوٹا ہے, تو ظاہر ہے کہ اب یہ امام کی اقتدا سے نکل چکے ہیں. اب یہ جو رکعت ادا کر رہے ہیں ان کی اپنی اکیلی کی ہے, تو اس میں اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس صورت میں ان پر یہ ایسا واجب چھوٹتا ہے کہ جس کی وجہ سے نماز میں سجدہ سہو لازم ہوتا ہے, تو پھر ان کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. وہ جو معافی تھی سجدہ سہو کی وہ اس صورت میں تھی کہ جب امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے اس میں کوئی ان سے واجب چھوٹ گیا یا کوئی ایسا عمل ہوا کہ جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے, تو امام کے پیچھے ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ان پر سجدہ سہو نہیں ہوگا. لیکن یہ تیسری رکعت کی میں ان سے جو ہوا ہے امام کے سلام پھیرنے کے بعد, تو اس صورت میں ان کے پر جو ہے وہ سجدہ سہو لازم ہوگا جو ان کو کرنا ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ تعالی خیر. مفتی صاحب کا آپ نے جواب بھی سن لیا ہوگا, امید آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہمارے ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہے. پہلا تو جو قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ المائدہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہ تحقیق تمہارے پاس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی ہے. یہ نور کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں جمہور مفسرین نے اپنی تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ ہوا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہ نور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نور الانوار, تمام نوروں کے نور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اس آیت کی تفسیر کے اندر. تو مفسرین جو جمہور مفسرین ہیں ان کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں نور سے مراد یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور جہاں تک رہا نور ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث سے ثابت ہونا, تو ایک حدیث مبارکہ جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد الاستاد یعنی امام عبد الرزاق حافظ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کی مصنف یہ مشہور و معروف کتاب ہے مصنف عبد الرزاق کے نام سے, اس کے حوالے سے امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بخاری شریف کے شارح ہیں اور انہوں نے تقریباً 15 جلدوں میں بخاری شریف کی شرح لکھی ہے, انہوں نے ایک اور کتاب زرقانی جس کے اوپر شرح زرقانی ہے, ان کی کتاب تفسیر المواہب اللدنیہ کے نام سے, المواہب اللدنیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہے. اس سیرت کی کتاب میں آپ نے مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے اس حدیث پاک کو لکھا ہے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بات کا سوال کیا تھا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کس چیز کو پیدا فرمایا, تو اس میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے جو الفاظ بیان فرمائے تھے, جو بات بیان فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ یا جابر ان اول ما خلق اللہ نور نبی جی کا, یعنی سب سے پہلی چیز جو تیرے رب عز و جل نے پیدا فرمائی ہے وہ تیرے نبی کا نور ہے. تو اس حدیث پاک کو امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصنیف جو ہے المواہب اللدنیہ اس کے اندر بیان فرمایا ہے, اور یہ ایک عرصہ دراز سے مصنف جو چھپ رہی تھی مختلف جگہوں سے, اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود نہیں تھی, یعنی یہ حدیث اس کے اندر نہیں تھی, لیکن بڑے بڑے علماء نے اس کو اپنی جو ہے وہ کتابوں کے اندر نقل کیا تھا مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے. پھر بعض علماء نے اس کے اوپر تحقیق کی اور انہوں نے نسخے تلاش کیے,
تو ان کو بعض جگہ سے یہ حدیث پاک، بعض نسخوں کے اندر یہ حدیث پاک مل گئی کہ جس میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے نور کا سوال کیا کرتے تھے کہ میرے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جگہ پر نور ہی نور فرماتے ہیں. ماشاءاللہ. سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے متعلق فرماتے ہیں، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آقا آپ بھی نور ہیں، آپ کے خاندان پاک کا بچہ بچہ نور ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے حصہ عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت مزید فرماتے ہیں، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے، غلطیوں خامیوں کو اپنی رحمت سے درگزر فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.